الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما كذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا. افتمارونہ علی ما یری، کیا تم لوگ شک کر رہے ہو اس پر جو اس نے دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور یقیناً اس نے اس کو دیکھا دوسری مرتبہ اترتے ہوئے. عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. عندہا جنت المأوی، اور اسی کے پاس ہے رہنے کی جنت. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈھانپ لیا اس بیری کو جس چیز نے ڈھانپ لیا. ما زاغ البصر وما طغی، نہیں چوک ہوئی آنکھ سے اور نہ ہی وہ آگے بڑھی. لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً اس نے دیکھی اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں. ان آیات مبارکہ کا تعلق جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے ساتھ ہے، اور ان آیات میں بھی یہ دونوں احتمال موجود ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو دیکھا. گزشتہ درس میں جو آیات مبارکہ گزری ان میں عرض کر چکا ہوں کہ آیات مبارکہ میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا یا اللہ رب العالمین کو دیکھا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی دو جماعتیں دو رائے رکھتی ہیں. ایک جماعت یہ رائے رکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا. اسی کا تذکرہ اللہ پاک نے اس سورۃ نجم میں فرمایا. یہ حضرات حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سارے حضرات ہیں. اور ایک دوسری جماعت حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی، جن میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین میں سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے زمانہ کے قریب زمانہ کے ہمارے خطے کے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ.
یہ سارے حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے، تو لہذا دونوں کی گنجائش موجود ہے۔ ہم اس میں کوئی بحث نہیں کر سکتے، لڑ جھگڑ نہیں سکتے۔ جس کا جو مائنڈ بن سکتا ہو، جس طرف اس کا دلی اور قلبی رجحان ہوتا ہو، وہ اس کو اپنا سکتا ہے۔ تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ کسی چیز کو اپنا عقیدہ بنانے کے لیے ٹھوس اور مضبوط دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اس کے ٹھوس اور مضبوط دلائل موجود ہیں جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ٹھوس دلائل موجود ہیں اور بے اختلاف، کسی کا اختلاف نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا، یہ عقیدہ بنانے کے لیے بھی اسی طرح کے ٹھوس اور مضبوط دلائل کی ضرورت ہے جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو۔ لیکن یہاں اختلاف آ جاتا ہے، وہاں گنجائش دونوں سائڈوں پہ پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم جو بھی عقیدہ رکھ سکیں اس کی گنجائش ہے۔ آیات مبارکہ میں بھی دونوں کی گنجائش موجود۔ بہرحال اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ما کذب الفؤاد ما رأى، اس دل نے، یعنی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے، آپ کی زبان مبارک نے جھوٹ نہیں بولا۔ ما رأى، جو آپ نے دیکھا، جو وہاں کے مشاہدات، جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا ان کی اصلی حالت میں، تو یہ بتانے میں آپ نے کوئی جھوٹ یا کذب بیانی نہیں کی۔ افتمارونہ علی ما یری، اللہ پاک سوال کرتے ہیں کیا تم لوگ شک کرتے ہو اس پہ جس کو اس نے دیکھا ہے؟ اس میں شک کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ نے ضرور دیکھا ہے، کس کو دیکھا ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ جبرائیل امین علیہ السلام ان کو اصلی حالت میں دیکھا یا خود اللہ رب العالمین کو دیکھا، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ نے ضرور دیکھا۔ اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اللہ پاک فرماتے ہیں اس نے اس کو دوسری مرتبہ دیکھا۔ دیکھنے والے کون ہیں؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھا کس کو؟ اس سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، حدیث میں بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکہ کی گلیوں میں چل رہا تھا تو میں نے دیکھا اوپر سے کسی نے آواز دی، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو جبرائیل امین علیہ السلام افق میں، یعنی آسمان کے کناروں میں تشریف فرما تھا، اور ان کو میں نے ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ ان کے 600 بازو، بہت بڑا قد و کاٹ ہے ان کا۔ تو ایک مرتبہ تو آپ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو وحی کے آغاز میں اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اور دوسری دفعہ معراج کے موقع پر، سفر معراج کے لیے جب آپ تشریف لے گئے، اس موقع پہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ یہ حضرات فرماتے اس نزلۃً اخری سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھنا۔ اور جو حضرات فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی رؤیت، تو وہ فرماتے ہیں ایک رؤیت اللہ رب العالمین کی وہ خواب میں ہے، اور ایک رؤیت معراج پہ ہے۔ یہ معراج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا۔ عند سدرۃ المنتہی، کہاں پہ؟ فرمایا اس سدرہ کے پاس جو منتہا ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا کا معنی جہاں جا کے کسی چیز کا اینڈ ہوتا ہے، انتہا ہوتی ہے۔
مسلم شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ یہ ایک بیری ہے 7ویں آسمان پر، اور بعض روایات میں 6 کا ذکر ہے۔ علماء نے اس میں تطبیق یوں دی ہے کہ 6 آسمان پہ اس کی جڑیں ہیں اور 7ویں آسمان سے بھی اوپر اس کی شاخیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پتے اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے بڑے بڑے ہاتھیوں کے کان ہوتے، اور آپ نے فرمایا اس کا بیر اتنا بڑا ہے جیسے حجر مقام کے مٹکے ہوتے۔ حجر ایک جگہ کا نام ہے جہاں کے مٹکے اتنے بڑے کہ ان میں 6 من یا 12 من پانی آ جاتا۔ آپ نے فرمایا اتنے بڑے بڑے اس کے بیر ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہ یوں سمجھ لے کہ جیسے ایک ڈاک خانہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم کوئی ڈاک بھیجنا چاہتے ہیں تو ہم ڈاک خانے میں پہنچا دیتے ہیں، آگے ڈاک خانے والے اس کو آگے تقسیم کرتے ہیں، اور ادھر سے کوئی ڈاک آئے تو وہ بھی ڈاک خانے میں آتی ہے، اور یہاں ڈاک خانے والے پھر یہاں علاقوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ڈاک خانہ ہے آسمان اور زمین کے درمیان، عالم بالا اور عالم نیچے دنیا کے درمیان، یہ ایک ڈاک خانے کی حیثیت۔ یہاں سے جو اعمال جاتے ہیں وہ بھی یہ سدرہ تک جاتے ہیں، اس بیری تک جاتے ہیں۔ اوپر سے اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت اور برکت کے جو فیصلے آتے ہیں وہ بھی وہاں سے اس بیری تک آتے ہیں۔ وہ فرشتے بیری سے واپس اوپر چلے جاتے ہیں، آگے نیچے والے فرشتے لے کر نیچے آتے ہیں۔ تو گویا ایک مرکز ہے، ایک اسٹیشن ہے، ایک جنکشن ہے جو اس عالم اور اس عالم کے درمیان ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ چونکہ یہاں کے فرشتوں کی پہنچ وہاں تک ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے منتہا، جہاں جا کے اس کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ اس کا محل وقوع کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اندہا جنت المأوا، اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوا ہے، یعنی وہ جنت جس میں اہل جنت کا ٹھکانہ ہوگا۔ چونکہ ہمارا انسانوں کا اصلی ٹھکانہ، ایمان والے انسانوں کا اصلی ٹھکانہ وہ جنت ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اس لیے اس کو جنت المأوا کہا گیا۔ یہ تو اس کا محل وقوع ہے۔ پھر وہاں پہ ہوا کیا؟ اللہ پاک فرماتے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب اس بیری کو ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا۔ وہ چیز کیا ہے؟ اس کی تفصیل احادیث کی کتابوں میں آتی ہے کہ وہ گولڈن سنہرے کلر کے پروانے نما شکلیں تھیں۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے فرشتے ہوں، لیکن ان کی تعداد اتنی کہ وہ ساری بیری کے اوپر وہی گویا کہ چمٹے ہوئے، اور ان کی چمک سے اس کا منظر اور زیادہ خوبصورت ہو رہا ہے۔ اور ادھر سے اللہ رب العالمین کے نور کی نورانی لاٹیں وہ بھی اسی بیری کے اوپر پڑتی، اللہ کی تجلیات پڑتی، جس سے یہ منظر روحانیت میں اور زیادہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے اس ماحول کو بھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس منظر کو بھی آپ نے دیکھا، اور آپ کے دیکھنے کی جو کیفیت تھی وہ کیسی تھی؟ اللہ پاک فرماتے ما زاغ البصر، وہاں پہ آنکھ چوکی نہیں ہے۔ جب بندہ کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے نا جہاں عجیب و غریب مناظر ہوں تو اکثر بندہ وہ چوک لگ جاتی، آنکھ بھٹک جاتی ہے، دیکھنا کچھ ہوتا ہے، نظر کچھ آتا ہے۔ ان کی ہیبت ایسی طاغی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا، کچھ لمحوں کے لیے بندہ حیران و پریشان اور نظر ہی گم جاتی ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے بڑی تسلی کے ساتھ اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ آپ نے آخرت کے مناظر کو دیکھا۔ وما طغی، اور نہ ہی آپ کی آنکھ وہاں پہ آگے بڑھی۔ آگے بڑھنے کا مطلب کیا؟ ایسی جگہوں پہ جب بندہ جاتا ہے
تو دکھانے والے نے کچھ اور دکھانا ہوتا ہے، دیکھنے والا کچھ اور دیکھتا رہتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہاں مسجد میں ہم کسی کو دعوت دیں تو ہمارا نظریہ کیا ہوگا کہ آنے والے مہمان ہماری مسجد کو دیکھیں، ہماری ضروریات کو دیکھیں، ہمارے کام کو دیکھیں۔ اب وہ آ کے یہاں پہ پنکھے، لائٹیں، یہ وہ دیکھنا شروع کر دے تو ہم کہیں گے کہ جناب جس کام کے لیے آپ کو بلایا اب تو وہ دیکھ ہی نہیں رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، عجیب و غریب مناظر کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کو دیکھا جن چیزوں کو دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے آپ کی آنکھ چلنے لگ گئی ہو جدھر مرضی دیکھتے جائے، ایسا نہیں۔ اتنے عجیب و غریب ماحول میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے وہی دیکھا جس کے دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اب جب دیکھا ہی وہ ہے تو وہ آنکھ کیسے چوک سکتی ہے؟ اور وہ آنکھ جب آ کے بتائے کہ میں نے یہ دیکھا ہے تو پھر اس میں شک کیا رہ جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے؟ اس لیے شک کی گنجائش نہیں، آپ نے صحیح اور حقیقی حالات دیکھے۔ اور فرمایا یہ تو ابھی تھوڑی سی نشانیاں بتائی ہیں، لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اس نے تو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ میرے محترم دوستو، یہ سفر معراج سارے کا سارا عالم بالا کا سفر ہے، بہت اونچے لیول کا سفر ہے۔ اس کو ہم دنیا کے سفر پہ قیاس نہیں کر سکتے، یہ اعلیٰ سفر تھا۔ اور یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کے ساتھ، یہ نہیں کہ صرف آپ نے خواب میں کچھ دیکھا یا آپ کی روح چلی گئی، ایسا نہیں، آپ جسم مبارک کے ساتھ گئے۔ اب اگر کوئی سوچے کہ جی ایسے کیسے کوئی جا سکتا ہے کہ لمحوں کے اندر وہ اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے وہ واپس بھی آ جائے، تو اللہ پاک نے اسی کو واضح کرتے ہوئے سورۃ بنی اسرائیل کے شروع میں فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، آپ خود نہیں گئے، آپ کو لے کے جانے والا کون تھا؟ اللہ۔ کون لے کے گیا آپ کو؟ اللہ۔ اور اللہ وہ ذات ہے جو سبحان ہے، جس میں کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، وہ چاہے تو منٹوں سیکنڈوں میں کچھ کا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اس سفر معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے کون گیا؟ اللہ۔ اور عجیب و غریب مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دکھائے؟ اللہ رب العالمین نے۔ تو آپ نے جو آ کر بتائے وہ سب سچ اور حق ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تب بھی حق اور سچ ہے، اللہ رب العالمین کو دیکھا تب بھی حق اور سچ ہے۔ اور اس موقع پہ اللہ پاک نے جو آپ کو تحفے دیے، علماء نے لکھا ہے 3 تحفے ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج۔ سب سے پہلا تحفہ سفر معراج کا کیا ملا؟ نماز۔ کیا تحفہ ملا؟ سارے بولو، نماز۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا تحفہ ہے جس کو آج ہم اہمیت ہی نہیں دیتے، ضائع کیے بیٹھے۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، میرے محترم دوستو، بھائیوں، زندگی بھر کے لیے عہد کر لے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے اس تحفے کی قدر کریں گے اور نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا تحفہ آمن الرسول سے لے کر آخر تک سورۃ بقرہ کی جو آیات، علماء نے لکھا ہے یہ آیات اللہ پاک نے معراج پہ بلا کے دی، باقی قرآن پاک کی وحی ساری زمین پہ آئی ہے، یہ آیات اللہ نے وہاں بلا کے دی۔ اور تیسرا تحفہ یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ آپ کی امت میں جو بندہ شرک نہیں کرتا ہوگا میں اس کو معاف کر دوں گا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں، اللہ آخری سانس تک ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔
اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے عظیم بزرگ مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب کل انتقال فرما گئے تھے۔ آج 11 بجے سرگودا میں ان کا جنازہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ ختم نبوت کے کام کی برکت سے شایان شان ان پہ